ہمیں تو آج یزید اس لیے اچھا نہیں نہ لگتا کہ اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کو شہید کروایا، اور اچھا لگنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ریت کے ذرے سے کم درجہ بھی یزید کے لیے دل میں تھوڑی سی نرمی ہے نا، تو پھر سمجھیں ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ ذرا سی نرمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بدبخت ہے، پلیت ہے کہ جس نے خون رسول کو میدان کربلا میں کس طرح شہید کروایا، حضور کے کندھوں کے سوار کو کس طرح پیاسا رکھا گیا۔ ہمیں یزید اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ وہ آل بیت کا قاتل ہے، لیکن کبھی سوچئے گا کہ حسین کی یزید سے مخالفت کیوں تھی؟ یہ ضرور سوچئے گا بھئی میں اگر کسی سے کسی وجہ سے مخالفت رکھتا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن حسین جس وجہ سے مخالفت رکھتے ہیں اس کی تو اہمیت ہے۔ تو امام یزید کے خلاف کیوں ہوئے؟ یزید نے تو اس وقت کسی کو بھی قتل نہیں کروایا تھا، شہید نہیں کروایا تھا۔ امام مدینے میں تھے، نکل آئے کیوں؟ یزید بے نماز تھا اور حسین کی بے نماز سے لگتی نہیں ہے۔ یزید شرابی تھا اور حسین کی شرابی سے لگتی نہیں تھی، حالانکہ احادیث میں بھی ہے شراب کے متعلق، قرآن میں بھی ہے شراب کے متعلق، لیکن حضرت علی نے اپنے قول سے اپنے بچوں کو، اپنے چاہنے والوں کو شراب سے نفرت دلانے کے لیے ایک بات کہی کہ اگر میری انگلی کو شراب کا قطرہ لگ جائے تو میں انگلی ہاتھ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ حالانکہ نجاست لگ جائے تو دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، شراب لگ بھی جائے تو دھونے سے پاک ہو جاتا ہے ہاتھ، لیکن نفرت دلانے کے لیے کہ میری اولاد، میرے محبین، مجھے چاہنے والے سمجھ لیں کہ علی شراب سے نفرت کتنی کرتا ہے کہ اگر انگلی کو لگ جائے تو انگلی میں ہاتھ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، کاٹ کے پرے پھینک دوں گا۔ اب جو انگلی پہ لگا ایک قطرہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی اولاد کے لیے شرابی ملنگ قبول کر لے گا؟ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ پنگی علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا، شرابی علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا، چرسی علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا، جو 6 مہینے جس نے غسل نہ کیا ہو بدبو آ رہی ہو وہ علی کا ملنگ نہیں ہو سکتا۔ علی کا ملنگ مہر علی ہوتا ہے، علی کا ملنگ داتا علی حجویری ہے، علی کا ملنگ معین الدین چشتی ہے، علی کا ملنگ حضرت عبد القادر جیلانی ہے، علی کا ملنگ مجدد الفسانی ہے، کہ جن کا کردار بھی علی سے ملتا ہے۔ تو یزید گانے سنتا تھا، اس کے دربار میں گانے گانے والی عورتیں بھی رہتی تھیں اور رقص کرنے والی جو رقاصائیں ہیں وہ بھی رہا کرتی تھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں، رقص دیکھنا، گانے سننا، شراب پینا اور بے نماز۔ اب اس وجہ سے امام نے اس کے خلاف قدم اٹھایا۔ اپنے دوستوں کو ضرور دیکھیے گا، اگر کوئی شرابی نکل آئے تو پھر آپ یزیدی کردار کے مالک ہیں، حسینی کردار کے مالک ہیں۔ اپنے دوستوں کو چیک کریں، اگر ان میں کوئی بے نماز ہے تو پھر آپ یزیدی کردار کے مالک ہیں، حسینی کردار کے مالک نہیں۔ اور اگر آپ کے گھر سے شادی کے وقت بارات نکلے یا ڈولی نکلے اور وہ ہندوؤں کے طریقوں کے مطابق ہو اور آپ کے موبائل سے مجروں کے کلپ نکل آئیں تو پھر کردار کے یزیدی ہیں، حسینی نہیں۔ مقصد محفل منانے کا یہ ہے کہ ہم حسینی بن جائیں۔ امام عالی مقام امام حسین نے نا جب مدینہ چھوڑا تو لوگوں نے بہت روکا، حسین نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی منتیں کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑا روکا کہ نہ جائیں، حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ مکے سے نکلے پھر منتیں کی گئیں، فروزدق شاعر نے راستے میں روک روک کے کہا حضور آگے نہ جائیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا مجھے پتا ہے جو تم مجھے ظنی طور پہ بتا رہے ہو نا کہ شاید آپ شہید ہو جائیں گے، مجھے نانا نے یقینی طور پہ بتایا ہے کہ میں نے شہید ہو جانا ہے۔ میری نانی ام سلمہ کے پاس ابھی وہ بوتل میں مٹی پڑی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ جب یہ خون بن گئی سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا۔
تو مجھے پتا ہے میں نے شہید ہونا ہے۔ حسین سب کچھ پتا ہے تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جو جواب ہے نا ذرا اس کو سنیے۔ امام نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، اور مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔